بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الرأس الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے تقریر فرما رہے تھے. آپ کے ارد گرد صحابہ کا مجمع تھا اور آپ بیان فرما رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں، صحابہ متوجہ ہیں، بیان سن رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے، سفید رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہے، بہت صاف ستھرا سفید رنگ کا کپڑا ہے اس کے جسم پر، اس کے بال بھی بہت ہی کالے ہیں، یعنی اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. آدمی باہر سے جب سفر کر کے آئے گا تو کپڑے میلے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، اور ابھی اے سی کا سمجھ ہوتا ہے نہیں کہ آدمی اے سی گاڑی میں بیٹھا یا اے سی بوگی میں بیٹھا. عرب میں ریت ہے، ریگستان ہے، اونٹوں کی سواری لوگ کرتے تھے، گھوڑوں کی سواری لوگ کرتے تھے. تو سفر کر کے جب آدمی آئے گا تو لا محالہ کپڑا گندا ہوگا، بال گندے ہوں گے، اس کے لگے گا کہ باہر سے آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے. تو تعجب کی بات حضرت عمر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آتا ہے، اس کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں اور بال بھی بالکل کالے ہیں، گندے نہیں ہیں، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں کہ چلو مدینے کا رہنے والا ہو. یعنی تعجب ہے کہ باہر سفر کا نشان بھی نہیں اس کے جسم پر، اور ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں پہچانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، کوئی باہر سے آدمی آیا ہے. یہاں تک کہ وہ شخص لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے آج کل لوگ جمعہ کے دن دیکھتے ہوں گے بہت سے بعد میں آتے ہیں اور پھر ہٹاتے آگے سب میں بیٹھنا چاہتے ہیں. بہت غلط عادت ہے یہ، منع کیا گیا حدیث پاک میں. جمعے کے فضیلت میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھا کپڑا پہنے، پھر وہ مسجد میں آئے، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، لوگوں کی گردن کو پھلانگتے ہوئے نہ آئے، جیسے کہ یہ آنے سامنے دیکھیے.
लोगों की गर्दन फैलाते हुए ना आए। वो ये अल्फाज हदीस के। उसके बाद वो नमाज पढ़े, खुतबा सुकून के साथ सुने, तो जुमा से लेके अगले जुमा के बीच के गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। यानी एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान जो गुनाह है वो माफ हो जाते हैं, गुनाहों का कफ्फारा हो जाता है। हदीस के अल्फाज है, उसमें ये भी है कि लोगों की गर्दन फैलाते हुए नहीं आया हो। और इमाम टोक भी सकता है, आदमी कहेगा कि भाई टोक के इमाम साहब ने। हदीस से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोका है बाकायदा। एक शख्स लोगों की गर्दन फैलाते हुए आ रहा था, आपने कहा वहीं बैठ जाओ, तुमने तकलीफ पहुंचाई। वहीं बैठ जाओ, तुमने तकलीफ पहुंचाई। या लोगों को तकलीफ पहुंचाई मुराद है, या मुझे तकलीफ पहुंचाई तुमने, तो आपने टोका। और वही इसकी ऐसी है कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जो शख्स लोगों की गर्दन फैलाते हुए आगे आता है, कयामत के दिन उसको जहन्नम के ऊपर पुल बना दिया जाएगा। जहन्नम के ऊपर पुल बना दिया जाएगा, लोग उसके ऊपर से गुजरेंगे। वही है इसके ताल्लुक से। बाद में आएंगे और सोचेंगे अगले सब में नमाज पढ़े हम। याद रखिए, मस्जिद में किसी का जगह फिक्स नहीं है, सिर्फ एक इमाम की जगह है, वो फिक्स की गई है बस। यहां तक कि मुअज्जिन की भी जगह फिक्स नहीं है, वो दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से भी तकबीर कह सकता है। किसी की जगह फिक्स नहीं है। अगर कोई जगह महसूस करता है तो यह गलत है कि हमेशा वहीं पे हमको नमाज पढ़ना है, महसूस कर लेता है, यह भी गलत है। बदल बदल की जगह में नमाज पढ़ना चाहिए। तो किसी की जगह फिक्स नहीं है। जो जब आएगा, फरिश्ते रजिस्टर लेके गेट पे बैठे हुए हैं, फरिश्ते रजिस्टर लेके बैठे हुए कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो आप बाद में आके अगली सब में नमाज पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि फजीलत आपको मिल जाएगी। वहां पर तो लिखा जाएगा आप कितने नंबर पे आए। आप बहुत से लोगों की आदत है कि अपने आप को ये हकदार समझते हैं कि हम तो अगले सब के हकदार हैं। ये बड़ाई की अलामत है। ये बड़ाई की अलामत। मजमे का अदब ये है कि जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए। इकराम मुस्लिम है ये ईज़ाए मुस्लिम है कि लोगों के फैला करके ये तकलीफ पहुंचाना हुआ। और ईज़ाए मुस्लिम का बहुत ख्याल रखा गया है कि मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। यहां तक तो कहा ने लिखा है कि अगर किसी के मुंह से बदबू आती है, वो नमाज पढ़ने जमात से आएगा, पढ़ेगा तो दाएं बाएं वाले उसकी बदबू से परेशान होंगे, तो फुक़हा ने लिखा है कि जमात से नमाज ना पढ़े, घर में नमाज पढ़े। ये इकराम मुस्लिम है। हम तो ऐसे लोग भी हैं बेतकल्लुफ नमाज में घों घों गाय की तरह निकालते हैं, गोरू की तरीके से। दाएं बाएं वाले के कैसा लग रहा है, बेचारा मियां बांध के फंसा हुआ है, वो ढिकार पे ढिकार, कोई कंट्रोल नहीं, कोई रुकावट नहीं है। घों घों गोरू तरह आवाज निकालने, बेतकल्लुफ मकरूह है निकालना नमाज में। क्यों? तकलीफ होगी दाएं बाएं वाले। बास तो ऐसे जालिम होते हैं कि उनकी पूरे नमाज में उंगली नाक के अंदर रहती है, वो निकाला करते भी चेक करते, उसको बाकायदा चेक करते हैं कितना माल निकला, फिर उसकी गोली बनाएंगे, गिराएंगे, कहां तारीख होता है। अब बगल वाला तो बेचारा नियत बांधे हुए भाग नहीं सकता, हट नहीं सकता, परेशान है। ये सब हरकत नहीं करनी चाहिए, इससे ईमान वाले को तकलीफ पहुंचे। इसीलिए लहसुन खा के, प्याज खा के मस्जिद में आना मना है। फरिश्तों को तकलीफ तो होगी, बगल में जो नमाज पढ़ेगा उसको भी तकलीफ होगी। बहुत से लोग बीड़ी पीते हुए आते हैं मस्जिद के पास गेट पे आके, जो इतनी बचती है ना, जल्दी जल्दी 3-4 बार में लेते हैं उसको पूरा और खत्म करके नाली फेंकते हैं घर से मस्जिद में आके। नहायत बदबू। इसका बिल्कुल भी उनको लिहाज नहीं कि हम जब नमाज पढ़ने खड़े होंगे, जब सना पढ़ेंगे और जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो परेशान होगा बगल वाला। ऐसे रास्ते में हम देखते हैं नौजवानों को सिगरेट पीने जा रहे हैं। अरे सिगरेट पीना है, कहीं जगह बैठ के पी लो जाके, नशा चढ़ा है तो उतार लो जाके कहीं साइड में जाके। चलते हुए पीते जब वो धुआं छोड़ते हैं तो पीछे जो औरतें बच्चे जो आ रहे होंगे सबके नाक में धुआं घुसता है, वो बढ़ते चले जाते, धुआं फेंकते हुए पीछे वालों को सारा नाक में जाता है, तकलीफ पहुंचती है।
ایذائے مسلم حرام ہے، تو اتنا لحاظ کیا گیا ہے، تو نماز میں صاف ستھرے بن کے آنے کا حکم اسی لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرو. جس طرح بارات میں آدمی جاتا ہے نا زیب و زینت کر کے، شادی میں جاتا ہے نا جس طرح زیب و زینت کر کے، ایسے ہی ہر نماز میں زیب و زینت کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، کپڑا لباس صاف ہو، تاکہ پاس پڑوس والوں کو تکلیف نہ پہنچے. عربوں کی عادت ہے ادھر یہاں عطر لگاتے ہیں، وہ یہاں عطر لگاتے ہیں، وہ کہ نماز میں جب جائیں گے ادھر سے بھی خوشبو نکلے گی، ادھر سے بھی خوشبو نکلے گی، تو خوش ہوگا، اس کو فرحت محسوس ہوگی جو ان کے بغل میں کھڑا ہوگا. ہم لوگ کا حال یہ کہ عطر لگانا ہی نہیں ہے، خوشبو لگانا ہی نہیں ہے. بہت ہوا تو جمعہ کے دن لگا لیا، وہ بھی ایسی خوشبو کی اور طبیعت خراب ہو جائے اس کے محض. سب سے سستا والا جو خوشبو ہے، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، بکسا والا بیٹھتا ہے، سرما لگوا لیے اور خوشبو لگا دیا، ہو گئے بس سنت ادا ہو گئی. بدن سے چاہے میل کو چاہے لائے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں لنگی پہن کر کے، جب وہ رکوع اور سجدہ میں جاتے ہیں تو پیچھے والے کا منہ کے لنگے کے اندر چلا جاتا ہے، ان کا جو ہے سر لنگے کے اندر، ٹوپی بیچارے کی گر جاتی ہے. یہ طریقہ ہے. لوگ پجامہ پہن جائیے، یا اگر لنگی پہن رہے تو گھر میں ایک بار دیکھ لیجئے کہ ہمارے لنگی کس حال میں ہم رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تو کہیں کسی اور کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا. اب پیچھے والے ڈرا رہتا ہے بیچارہ، لنگی والے پیچھے اگر کوئی پیچھے ہے اس کی ڈرا ہوا رہتا ہے کہ اس کی لنگی ہمارا سر اب جائے گا. جب وہ کرتا ہے اسے کر کے پوری لنگی اس کے کھوپڑی کے اوپر، پوری لنگی جو ہے پھر اس کی ٹوپی گرنی ہے. یہ سب کا خیال رکھنا چاہیے. آپ مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو آداب کے ساتھ آئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے آئے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بہرحال وہ شخص جو ہے لوگوں کو کے درمیان سے ہوتا ہوا وہ آتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے دم بیٹھ جاتا ہے. جیسے آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تحیات کی طریقے سے، وہ اتنا قریب آگے بیٹھتا ہے. فجلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بیٹھ جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یہاں تک کہ اپنا گھٹنا حضور کے گھٹنے سے ملا دیتا ہے. اتنا قریب بیٹھتا ہے کہ اپنا گھٹنا حضور کے گھٹنے سے ملا دیتا ہے اور اپنا دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیتا ہے. اسے کرتے سوچیں کتنی بے تکلف. صحابہ کا مجمع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آ کے سامنے بیٹھ کر کے گھٹنا سے گھٹنا ملا کے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ایسے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام. اے محمد اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے، اسلام کیا ہے. سوال کرتا ہے وہ آ کر اخبرنی عن الاسلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. آپ نے اسلام کی تعریف میں جو 5 ارکان اسلام کے توحید، نماز، روزہ، زکات، حج، اس کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہے اسلام. یعنی تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت حیثیت رکھتے ہو. یہ آپ نے اسلام کی تعریف کی تو کہتا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. اب حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه. ہمیں تعجب ہو رہا ہے اس کی بات سے، سوال بھی کر رہا اور پھر تصدیق بھی کر رہا. سوال کر رہا ایسا لگتا ہے اس کو معلوم نہیں، تصدیق کر رہا ایسا لگتا سب پتہ ہے اس کو. تو عجیب بات ہے، سوال بھی کر رہا اور جب حضور جواب دے رہے تو کہتے صدقت، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، ہم کو معلوم ہے کوئی پہلے سے. تو اس پر صحابہ کو تعجب ہو رہا کہ ہم تو بہت تعجب میں پڑ گئے. سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ مسئلہ معلوم بھی رہتا ہے پھر بھی امتحان لینے کے لیے مولانا لوگوں سے پوچھتے ہیں
یہ دیکھیں کتنے پانی میں ہے، مسئلہ معلوم رہتا ہے اور وہ امتحان لینے کے لیے آتے ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. تو حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تو بہت تعجب ہو رہا بھائی سوال بھی کر رہا اور یہ جو ہے بعد میں کہتا کہ آپ نے سچ فرمایا، اس کا مطلب اس کو معلوم ہے جواب. پھر کہتا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں ایمان کیا ہے. آپ رہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر وشر. تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. 6 بات یہاں پہ آپ نے ارشاد فرمائی. ہم لوگ جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایک تو ایمان مجمل یعنی شارٹ کٹ والا ایمان مجمل ہے، اور ایک ایمان مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ ایمان کا تذکرہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ وقبلت جمیع احکام، یہ شارٹ کٹ والا ہے. اور تفصیل والا ایمان مفصل جو ہے، جو سب لوگوں کو ماشاءاللہ یاد ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، نہیں یاد ہوگا تو نکال مولوی صاحب تو پڑھائی دیتے. اب ہم لوگوں نے ایمان مفصل یاد کرائے گے، اس میں تو 7 چیزیں ہیں، اور اللہ کے رسول جو جواب دے رہے اس میں 6 چیزیں ہیں. تو محدثین کہتے ہیں کہ ہیں یہ 7 ہی، لیکن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 بنا کے پیش کیا، یعنی 6 باتیں بتائیں. قیامت کے دن پر ایمان، اور موت آخر جو ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہو. تو یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت، دونوں ایک ہی کو شامل کر لیا. یعنی قیامت آئی یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو تو بات ایک ہو گئی. تو ایمان مفصل میں دونوں باتیں الگ الگ کہی گئی ہیں، اللہ کے رسول نے دونوں باتوں کے ساتھ بیان کر دیا کہ تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی ہوئی تقدیر پر. ایمان اور اسلام عام طور پر دونوں کا مفہوم ایک ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے ایمان اور اسلام. لیکن قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تعلق اندر سے ہے، اسلام کا تعلق باہر سے ہے. اسی لیے اسلام کے جواب میں حضور نے جو 5 ارکان بتائے ہیں اس کو نظر آتا ہے، وہ ظاہر سے ادا کیا جاتا ہے. اور ایمان کا تذکرہ جو آپ نے کیا ہے اس کا تعلق سب اندر سے ہے. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتاب پر، اس کا تعلق اندر سے ہے. اور مطلوب دونوں یعنی بیک وقت مومن بھی رہنا ہے، مسلم بھی رہنا ہے، یعنی ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو. ظاہر نظر ہے کہ عمل کر رہا، نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، زکات دے رہا، حج کر رہا، ظاہری ہو، یہ اسلام ہے. تو ایمان بھی ہو، اسلام بھی ہو، دونوں ساتھ ساتھ رکھنا ہے. اگر صرف ایمان ہے اسلام نہیں ہے تو فاسق ہے آدمی. ایمان کرو لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، تو فاسق ہے آدمی. اور اگر اسلام ہے ایمان نہیں ہے تو منافق ہے آدمی، کہ نماز تو پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، زکات بھی دے رہا، حج بھی کر رہا، لیکن اندر ایمان نہیں ہے. جیسے منافقین کا حال تھا، وہ صحابہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھتے تھے لیکن ایمان نہیں تھا ان کے اندر. تو نفاق ہے. یہ ایک وقت میں مومن بھی ہونا ہے، مسلم بھی ہونا ہے. اسلام کا تعلق ظاہر سے، ایمان کا تعلق باطن سے. یہ آپ نے ان کو جواب دیا اس وقت. تیسرا سوال وہ کر رہا اخبرنی عن الاحسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کے بارے میں بتائیے. احسان کے بارے میں بتائیے. عربی میں احسان کہتے ہیں عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا. احسان کہتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا احسان کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ نے 2 جواب دیے اس کے، ایک اعلیٰ جواب، ایک ادنیٰ جواب. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ادنا درجہ ہے کہ اگر تم اس کو نہیں، وہ تمہیں، اگر تم سوچتے ہو کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے اس کو، تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے.
یعنی بندہ یقین کرے کہ احسان کا اعلیٰ درجہ، شاید الٹی بات ہو گئی، احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ادنا درجہ ہے کہ کم از کم اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ایک کام کرنے والا ملازم ہے، مالک دکان میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مالک ہمارا بیٹھا ہوا ہے، اس وقت جو کام کرے گا وہ ان کے نہ رہنے پر اتنی ذمہ داری سے کام نہیں کرے گا۔ یا مثال کے طور پر بچے مدرسے پڑھنے آئے، مسجد مکہ میں پڑھنے بچے آئے، اب حافظ جی اپنے کمرے سے کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ حافظ جی ہم لوگ کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں تو آرام سے رہیں گے، وہ خوب اطمینان سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ پیشاب کرنے چلے گئے ہیں تو آسمان سر کو اٹھا لیں گے، ادھم مچا دیں گے پورا دن۔ فرق ہے یہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ تصور ہو گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی، یہ احسان ہے، تو آدمی بہت اخلاص کے ساتھ اور پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے عمل کو کرے گا، یعنی خوبصورت بنا کے عمل کو پیش کرے گا۔ وہ احسان اس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز اس طریقے سے پڑھو، بہت سے لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں نماز اس طریقے سے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کے ساتھ اس کا خاص تعلق نہیں۔ حدیث کو جو ان تعبد اللہ، کہیں ان تخشى اللہ، الگ الفاظ ہے، صرف نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے بھی ہے اور زندگی کے ہر عمل کے لیے ہے۔ کوئی بھی عمل کرے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو عمل خوبصورت ہو۔ تو احسان کا یہ آپ نے جواب دیا۔ پھر سوال کرتا ہے فَأَخْبِرْنِي السَّاعَةَ، قیامت کے بارے میں آپ ہم کو بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مَل مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس سے زیادہ علم نہیں جتنا پوچھنے والے کو، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا اور جو سوال کر رہا دونوں کا علم برابر قیامت کے بارے میں۔ جیسا تم کو نہیں معلوم ویسے ہم کو بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ یہاں سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ قیامت کا علم جتنا تم کو تو ہم کو ہے۔ پھر بعض روایتوں میں مسلم کو سورہ لقمان کی آخری آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کہ 5 چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قیامت کا علم اللہ کے پاس، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کب ہوگی پورے یقین کے ساتھ اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ جو بتاتے ہیں ضروری بارش ہو جائے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بچے ڈانیوں میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ 100% یہ جو مشین کے ذریعے بتایا تو کوئی ضروری صحیح ہوئی تو کبھی مشینیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، رپورٹ غلط ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی موت کب ہوگی، رزق کتنی ملے گی، نیک ہوگا کہ برا ہوگا، یہ تمام ڈیٹیل تو لوگ نہیں بتا سکتے کتنے دن جیے گا، کتنے دن کم مرے گا، اس سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کتنے کسٹمر دکان میں آئیں گے، کتنی کمائی ہو جائے گی، کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ موت اس کی کس زمین میں آئے گی، کہاں جا کے مرے گا۔ بس دعا کریں کہ جہاں بھی موت آئے ایمان کے ساتھ موت آئے۔ کوئی نہیں جانتا کہاں جا کے مرے گا۔ بہار کا آدمی بنگال میں انتقال کر جا رہا، بنگال کا آدمی بہار میں جا کے انتقال کر جا رہا، یوپی میں جا کے کر جا رہا، کوئی نہیں جانتا کہاں پر مرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کے بتائی کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے قیامت کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، جتنا تم کو معلوم اتنا ہمیں معلوم ہے۔ ہاں البتہ حدیث پاک میں ضرور آتا ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتین، آپ نے یہ اشارہ کر کے بتایا صحابہ کو میری بعثت یعنی میرا دنیا میں تشریف لانا اور قیامت اتنے قریب ہے، یعنی دونوں ملے جو قریب قریب ہیں، اتنے قریب یعنی زیادہ دن اب نہیں رہ گئے، میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، قیامت آئے گی اب۔
اور یہ انگلی آگے نکلی ہوئی پیچھے ہے، تو گویا آپ کی بعثت یہ پہلے ہو گئی ہے، اور قیامت اتنا فاصلہ رہ گیا، قیامت کا فاصلہ اتنا ہے تھوڑا، یعنی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان دو انگلیوں کے درمیان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وفات سے 1 مہینے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں 100 سال کے اندر سب مر جائیں گے، 100 سال کے اندر سب ختم ہو جائیں گے۔ قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس وقت زمین پہ ٹہلے 100 سال میں انتقال ہو جائے گا سب کا، یعنی اس امت کی عمر حدیث پاک سے پتہ چلتا 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، اس امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہے۔ 60 سال سے تیاری شروع کر دے آخرت کی، وہ 70 کے بعد تو سمجھ لو کہ بونس ملا ہوا اس کو، پھر بھی اگر غافل رہے آخرت تیاری نہ کرے تو بہت افسوس ہے اس کو۔ بس 60 سے 70 کے درمیان ہے اس امت کے عمر، تو آپ نے فرمایا 100 سال ہوتے ہوتے سب کا انتقال ہو جائے گا۔ جب 100 سال میں اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں سب وفات پا جائیں گے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، وہ بڑی قیامت جب آئے گی، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جو یہ چاہے کہ قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھے، جس طرح قیامت واقع ہوگی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ 3 صورتیں پڑھے وہ یا قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ پڑھیں گے ترجمہ 3 سورت، اما پارا کی 3 صورتیں لائیں پڑھیں گے ترجمہ۔ پھر وہ آخری سوال کرتا اخبرنی امارتی، قیامت کے بارے میں اگر نہیں بتا پا رہے، اچھا اس میں کوئی نشانی بتا دے، آپ کچھ قیامت کی نشانی بتا دے، تو قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہیں جو بہت پہلے سے واقع ہونے لگیں گی، بعض نشانیاں بہت بڑی جو قیامت کے بالکل قریب میں واقع ہوں گی۔ تو انہوں نے نشانی پوچھی تو آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنے مالکن کو جنے گی۔ پہلی نشانی آپ نے بتائی مالکن کو جنے گی، یعنی عورت اپنے مالک کو پیدا کرے گی۔ جیسے مثال کے طور پر دور تھا کہ بیٹیاں ماں کی فرما بردار ہوتی، بیٹے چاہے نالائکی کر جائیں لیکن بیٹیاں جلدی نالائکی نہیں کرتی، فرما بردار۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ماں ایسی بیٹیاں پیدا ہوں گی جو ماں پر حکومت کریں گی، ماں پر حکومت کریں گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں آگے دور جو پڑھ لکھ رہی لڑکیاں ماں پر حکومت کریں، اما تم کو کیا معلوم، کچھ نہیں معلوم، جو پہ بیٹھو تم، ہم جانتے موبائل، ہم جانتے انٹرنیٹ، ہم جانتے سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا معلوم، آپ تو کچھ جانتی نہیں ہے، وہ ماں پر حکومت کر رہی ہے۔ جو بیٹیاں فرما بردار ہوا کرتی تھی، جو خادمانہ زندگی گزارتی تھی، وہ ماں پر حکومت کر رہی ہیں، یہ آپ نے فرمایا ایک نشانی۔ دوسری نشانی آپ نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الرِّعَاشَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تم دیکھو گے ننگے پیر ننگے بدن بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی، پرموٹی کریں گے، وہ سب بلڈنگیں بنائیں گے، بڑے بڑے لوگ ہو جائیں گے، پیسہ کما لیں گے پرموٹی کر کر کے، بڑے بڑے لوگ ہو جائیں گے۔ وہ ان کی تاریخ میں جاؤ گے تو کچھ نہیں تھا، یعنی فقیر اتنے فقیر تھے، وہ پیر میں جوتا نہیں، بدن میں کپڑا نہیں، لیکن اب کوٹ پینٹ پہنے نکل رہے، سفاری سوٹ پہنے نکل رہے، اب آپ روپیہ کما لیا بلڈنگیں بنا کر کے، یعنی یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، فخر کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب نااہلوں کو عہدہ مل جائے تو قیامت کا انتظار کرو، یعنی مال بھی نااہلوں کے پاس چلا جائے گا، عہدہ بھی نااہلوں کے پاس چلا جائے گا، صدارت وزارت سب نااہلوں کے پاس چلی جائے گی، تو قیامت کا انتظار کرو۔ وہ شخص سوال کر کے ثم انطلق، پھر چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، کچھ دن گزرے تھے، بعض روایت میں 3 دن گزرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو کون سوال کر رہا تھا، کون تھا وہ سوال کرنے والے، جانتے ہو؟ اللہ و رسول عالم، حضرت عمر نے کہا اللہ رسول کو زیادہ علم ہے، فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا وہ جبریل تھے، وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آخر عمر میں دین کا پورا خلاصہ سن 10 ہجری
کہ واقعہ ہے یہ دین کا پورا خلاصہ حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی صحابہ کرام سامنے دین کا پورا خلاصہ ہے. اس لیے اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے، جس طرح کی سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. یعنی قرآن کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، حدیث کا پورا خلاصہ اس حدیث میں. اس لیے اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے. امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم مقدمے کے بعد اسی حدیث سے اپنے مسلم شریف کو شروعات کی. تو حضرت جبریل تھے، حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے تو صحابہ دیکھ لیتے تھے. اکثر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ ان کی شکل میں آتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شکل میں آئے تھے. حضرت جبریل ہرا رنگ کا پگڑی باندھ کر کے حضرت زبیر کی شکل میں آئے تھے. تو انسانی شکل میں صحابہ بھی دیکھ لیتے تھے. اصل میں اصلی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ غار ہیرا سے اتر رہے تھے آپ، آواز یا محمد، آپ دائیں بائیں دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آیا. پھر کہ یا محمد، پھر آپ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا. یا محمد آپ نے دیکھا تو پورا افق حضرت جبریل چھائے میں پورے افق پر. پہلی مرتبہ حضرت جبریل کو دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری مرتبہ عند سدرۃ المنتہی، جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہی کے پاس اصلی شکل میں دیکھا ہے. تو حضور پاس میں حضرت جبریل کو پورے حیات طیبہ میں 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. تو یہ حدیث ہے جس میں اسلام کا خلاصہ آ گیا ہے. 5 سوالات انہوں نے کیے اور 5 کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.